السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کا استقبال ہے ایپیسوڈ نمبر 7۔ ویلکم ٹو مائی چینل کے بی سی ٹو انکریز اور نالج۔ تو ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف۔ پہلا سوال ہے، قیامت کون سے دن آئے گی؟ آن وچ ڈے ول دا ڈومس ڈے کم؟ آپشن ہمارا منڈے، وینسڈے، فرائیڈے یا سنڈے۔ کون سے دن میں قیامت آئے گی؟ آنسر ہمارا فرائیڈے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن قیامت آئے گی، اور کچھ نشانیاں اللہ کے نبی نے فرمائی جو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نشانات ہیں، کچھ نشانیاں ظاہر ہوگی کہ وہ قیامت کے آثار کی ہوگی۔ اس میں سے گناہ جو ہے دنیا میں بہت عام ہو جائیں گے۔ ہر طرف دیکھیں گے اللہ کی نافرمانی ہوگی، لوگ اللہ کے احکام کو توڑیں گے، کھلم کھلا توڑیں گے۔ اللہ کے نبی کی سنت کا لوگ جنازہ نکالیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ آج بالکل وہی ہو رہا ہے۔ ہم جو اللہ کے احکام کو صبح شام دوپہر توڑ رہے ہیں، جس اللہ کا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اسی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو ہم غصہ دلا رہے ہیں۔ دوسری نشانی ہے، لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے اور ان کے ساتھ میں برا ویوہار کریں گے۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں، دیکھ ہی رہے اپنے ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ ہر لوگ جو ہے ماں باپ کو تیز نظر دیکھتے ہیں، ماں باپ کو سے چلا کر باتیں کرتے ہیں، اور ان کو ایک دم یعنی اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے ہیں۔ دوست ہمارے اچھے ہیں، دوست سے ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، دوست سے ہم دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ سے ہم چلا کے تو شروع سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور اچھے سے ان کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ تیسرا ہے کہ ہم دی ہوئی زبان کو، دیے ہوئے وعدے کو توڑیں گے ہم، اور دی ہوئے مال کو میں خیانت کریں گے ہم۔ آج ہم یعنی بولتے بہت ساری چیزیں، پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، لیکن وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا وعدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو وعدہ کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنے کہے ہوئے وقت پر 3 دن وہاں پر انتظار کیے، لیکن یہودی نہیں آیا وہاں پر۔ تو اللہ کے نبی نے زبان دیا تھا، اس کو پورا کیا، لیکن آج ہم دوسرے کو زبان دیتے ہیں لیکن ہم اپنے وہ زبان جو ہے دیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو ہم اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو دیے ہوئے وعدے پر پورا عمل کرنے والا بناوے، اور ہم کو خیانت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا ہے، میوزک ہر جگہ ہم دیکھیں، ہر جگہ میوزک بج رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے۔ ہم گھر میں چھوٹی چھوٹی بچے جو ہے ڈانس کرتی تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر جگہ میوزک، ہر جگہ ڈانس، یعنی اللہ کے نبی نے اس کو حرام فرمایا۔ اسلام میں حرام ہے میوزک اور ناچ گانا جو ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے ماحول میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر ساری چیزوں پر ہماری لڑکیاں جو ہے بے پردہ ہو رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، ناچ کے اپلوڈ کر رہی ہے۔ یعنی ہم نے تو دیکھا، یعنی عید میلاد النبی کے موقع پر میوزک بج رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کتنی بڑی اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے ناچ گانا۔ یہ حال اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گھر میں عام ہو جائے گا، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آج ہر گھر میں عام ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو میوزک اور ڈانس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہے کہ نیو جنریشن والے یعنی ابھی کی جنریشن جو ہے، وہ اپنے سے اینسسٹر یعنی اولڈ اپنے پچھلے والے کو برا بھرا کہے گی۔ جیسے ہم ابھی کے نوجوان پچھلے کے بوڑھے شخص کو، یعنی جو ہمارے باپ دادا، ان کو برا بھلا بولتی ہیں، انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہ کریں۔ تو یہ جنریشن اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ رہی ہے، اور ہمارے جو پرانے ہیں اینسسٹر، ہم ان کو یعنی برا بھرا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد نشانی جو ہے وہ
کم پڑھے لکھے لوگ جو ہے اور کم ایجوکیشن کے لوگ جو ہے وہ لیڈر بن جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں وہی ہمارے معاشرت میں وہی حال ہے، بے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اور کم علم رکھنے والے جو ہے وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ ان کے ماتحت میں چل رہے ہیں۔ پھر آرڈنری لوگ، کامن لوگ، عام جنتا جو ہے وہ بلڈنگیں بنانا شروع کر دے گی۔ حالانکہ بلڈنگ بنانا یہ سب کا کام نہیں ہے، یہ اچھے اچھے اس میں آرکیٹیکٹ چاہیے، اس میں اچھے اچھے بلڈرز چاہیے اس کے اندر۔ آج ہم دیکھیں یعنی کامن لوگ جو ہے جوتا چپل سلنے والے بھی جو ہے وہ بھی بلڈنگ بنا رہے ہیں، یہ بھی نشانی میں سے ایک ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ہے جو نااہل ہوں گے وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوں گے، بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ساری نشانیاں جو ہے اللہ کے نبی نے فرمائی، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اخلاص کے ساتھ میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ بھائی ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے۔ دنیا غفلت کا ماحول ہے، اسی دنیا میں رہ کر اپنے خالق کو، مالک کو، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پہ 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا سوال ہمارا، نماز کے 7 شرائط کیا ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی؟ نماز کے 7 کنڈیشن کیا ہے، شرائط کیا ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی؟ چلیے دیکھتے ہیں ہم۔ ہاں، ہمارا جسم جو ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہماری باڈی جو ہے صاف ستھری ہونا چاہیے، کہیں کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، کہیں گندگی نہ لگی ہو، تو ہمارا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ دوسرا، ہمارا ڈریس بھی جو ہے اچھا ہو، یعنی ہم دیکھیں ہمارے نوجوان جو ہے آج فٹنگ جینس اور شارٹ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، اور جب دیکھا گیا اس میں سے ایک چیز ہے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سے کپڑے جو ہے ٹھیک، جینس پہنا کوئی گناہ کام نہیں ہے، لیکن ایک دم فٹنگ پہنتے ہیں، اس سے سطر کو چھپانا یہ شرائط ہے۔ اس لیے ڈریس ہمارا ڈھیلا ڈھالا ہو، کمفرٹیبل ہو۔ پھر جو نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ بھی صاف ستھری ہو، پاک ہو، ایسا نہیں کہ وہاں پہ ناپاک ہے اور اسی پہ ہم بھی اور کھڑے ہو گئے، لیکن نہیں، ہم کو جگہ جو ہے صاف ستھری اور پاک جگہ ہم کو دیکھنا ہے۔ اور پھر ہم اپنے سطر کو ڈھانکیں۔ سطر کسے کہتے ہیں؟ یہ ناف ہے نا، پیٹ کے اوپر ہماری ناف ہے نا، یہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ ہمارا پورا ایریا جو ہے سطر میں آتا ہے، یہ سب کو ہم کو ڈھکنا ہے، ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک۔ یہ ہمارا اگر کھلا رہے گا نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر نماز کا صحیح وقت ہونا چاہیے، ہاں ایسا نہیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہم اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا عصر کا وقت ہو گیا ہم اس میں ظہر پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے وقت پر ہم کو نماز پڑھنے والا ہو۔ وقت کی اس لیے پابندی بہت ضروری ہے، اس کے کہتا ہے ٹائم ایڈیلٹی ہونا۔ پھر قبلے کی طرف اپنا منہ کرنا، ایسا نہیں ہم کہیں بھی کہ نماز نیت بہان لے، تو جہاں قبلہ ہے وہاں اس کی طرف ہم کو فیس کرنا۔ ایسا اکثر ٹرین میں ہوتا ہے، ٹرین یہاں گھومتی رہتی ہے، تو جیسے ہم کھڑے ہو وہاں قبلہ دیکھ لے، قبلہ کہاں ہے وہاں پر ہم نیت باندھنا۔ پھر ٹرین اب کہیں بھی گھومے تو اللہ کی ذات سے امید اللہ نماز قبول کر لیں گے۔ اور پھر نیت کرنا، کس نماز کی نیت، کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا۔ یہ 7 فرائض ہے جس کے بغیر نماز جو ہے مکمل ہوتی نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ یاد ہو جاوے، تاکہ اور ہم یاد نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اس کی پورا اسی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، لیکن یاد ہو جائے تو اور بہتر ہے۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ How many فرض are there in غسل؟ 5، 6، 3، 4۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل یعنی ہم جس میں نہاتے ہیں، اگر ناپاک ہمارا جسم ہو گیا ہے
تو پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اس میں فرائض کتنے ہیں؟ یہ ہمارا جواب ہے تین، تین فرائض ہے۔ تو کون کون سے تین فرائض ہے؟ یعنی پہلا جو ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، جو ہماری ناک ہے جہاں کی نرم ہڈی ہے وہاں تک انگلی سے پانی پہنچانا، ایک دم زور سے سونگنا بھی نہیں، تاکہ وہ ناک میں پانی چڑھ جائے گا تو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے انگلی سے ہے پانی پہنچانا۔ اور گرارا کرنا، منہ بھر کر منہ میں پانی ڈالنا اور گرارا کرنا، گرارا یعنی پانی جو ہے حلق تک پہنچ جاوے، اور بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی ہوئی نہ ہو۔ جیسے بہت ساری چور جگہ ہوتی ہے ہماری، یہ ناف ہے، ناف کے اندر ہی اس میں انگلی ڈال کے اس کو گیلا کرنا، یا ہمارے انڈر آرمس ہوتے ہیں اس میں اس کا ہاتھ کا استعمال کر کے وہاں تک پانی پہنچانا، اور یہ پیر کے گھٹنے کے پیچھے والا حصہ جو ہے اس کو پیر سیدھا کر کے وہاں تک پانی پہنچانا۔ یہ یہاں پہ آسانی سے پانی نہیں پہنچتا ہے، بلکہ پانی کا استعمال کم سے کم کرنا ہے اور ہاتھ سے پانی پہنچائیں تو غسل ہوگا، ورنہ ہم سمندر سے بھی نہا لیں گے، اگر ایک بال کی جگہ بھی سوکھی رہی تو غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صحیح غسل کرنے والا بنا دے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ ہاؤ مینی فرائض آر دیئر ان وضو؟ 3، 4، 5، 2۔ تو وضو میں کتنے فرائض ہیں ہم سب کو پتہ ہے، کیا جواب ہے؟ 4۔ کون کون سے 4 ہے؟ پہلا کہ ہاتھوں کو، چہرے کو دھونا، چہرہ یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا، یہ پہلا فرائض ہو گیا۔ دوسرا فرائض کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ تیسرا 1/4 سر کا مسح کرنا، اور چوتھا جو ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیر کا دھونا۔ اگر یہ اتنا بھی ہم نے کر لیا تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ اکثر کہیں ہم جاتے ہیں، سفر میں ہوتے، پانی کم ہوتا ہے تو آدھے لیٹر پانی سے بھی ہم وضو کر سکتے ہیں، 1 گلاس پانی سے بھی ہم وضو کر سکتے ہیں۔ یہ 4 چیز ہم کر لیں گے جو فرائض ہے تو وضو ہمارا ہو جائے گا۔ اس سے چھوٹی چھوٹی بات، دین کی باتیں جو ہیں نا، ہمارا دین جو ہے بہت آسان ہے، تو یہ ہم کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، معلوم ہوگا تو ہم عمل کر پائیں گے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارے نبی کو کتنی عمر میں نبوت ملی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی تھی؟ ایٹ واٹ ایج ڈڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ دا پروفیٹہڈ؟ 53 سال میں، 35 سال میں، 38 سال میں، 40 سال میں؟ کون سی سال میں، کون سی عمر میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی تھی؟ 40 سال میں۔ جب اللہ کے نبی نے 40 سال کو پہنچ گئے تو اللہ نے اپنی طرف سے نبوت کا اعلان کیا، نبوت دیا اللہ کے نبی کو۔ اگلا سوال ہمارا ہے، پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک دنیا میں رہے؟ For how many years did the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم remains in the world after the arrival of the first وحی؟ پہلا آپشن ہے 23 سال، 30 سال، 35 سال، 22 سال۔ تو کتنے سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے پہلی وحی آنے کے بعد؟ اس کا جواب ہے 23 سال۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ نے پہلی وحی اتاری، جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی تو اللہ کے نبی جو ہے 40 سال کے تھے، تو 10 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے، اور پھر لوگوں نے بہت پریشان کیا اللہ کے نبی کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا، تو 53 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے، اور مدینہ میں 63 سال تک رہے، اور 63 سال میں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت فرما لیے۔ تو 40 سال سے لے کے 63 سال تک، یعنی 23 سال اللہ کے نبی دنیا میں رہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فعل میں اللہ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ کے نبی کے طریقے پر ہم سب کو
عمل کرنے کی عمل کرنے کا والا بنا دے. آمین ثم آمین. یہ سوال جس کا جواب آپ کو دینا ہے، ہمارے نبی پر وحی کون لے کر آتے تھے؟ Who used to bring وحی at our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ چاروں بڑے فرشتے ہیں. اللہ نے چاروں فرشتوں کو بڑی بڑی ذمہ داری بھی دے کے رکھی ہے. تو اللہ کے نبی تک وہی کون سے فرشتے لے کر آتے تھے؟ اس کا جواب دیجیے آپ کمنٹ باکس میں. انتظار رہے گا آپ کے جواب کا. کمنٹ باکس میں آپ کا انتظار کروں گا میں. جزاک اللہ، آپ نے ویڈیو دیکھا. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں. پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹس. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ لوگوں تک دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچے تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جاوے. دین کی بات کو پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اللہ قبول فرماوے اور ہم سب کو دین پر چلنے والا بناوے. آمین.